ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی اور پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے سہیلیاں کم بناتی تھی۔ نائلہ میری واحد دوست تھی، وہ میری کلاس فیلو بھی تھی اور اس کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے یہاں چلی جایا کرتی تھی۔ نائلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام شاہد تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ اس کا چہرہ بڑا معصوم نظر آتا تھا، شاید اس لیے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم دونوں بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن میں نائلہ کے گھر گئی تو اس کے والد کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود اپنی اماں کے ہمراہ بازار گئی تھی۔ شاہد گھر پر اکیلا ہی تھا۔ یوں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کی بہن اور والدہ آ گئیں۔ دروازہ کھلا تھا اور ہم باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ ہمارے امتحان قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا، نائلہ تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ بولی، کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ فکر مت کرو، ہم اکٹھے تیاری کر لیں گے۔ میں روز شام کو آ جایا کروں گی۔ وہ بولی، بہت خوب، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اگلے روز اماں سے اجازت لی اور پرچوں کی تیاری کا بہانہ کر کے میں نائلہ کے گھر گئی۔ یوں روز پڑھنے کا کہہ کر آ جاتی، در حقیقت میں شاہد سے ملنے کی خاطر یہاں آتی تھی۔ تاہم نائلہ اور آنٹی کی موجودگی میں بہت کم اس سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب بات نہ ہو پاتی تو ہم دونوں دل مسوس کر رہ جاتے تھے۔ دل میں گھٹن رہنے لگی۔ یہ گھٹن شاہد کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ ہم کسی ہوٹل میں چائے پیں، کچھ باتیں ہوں، مگر میں ٹال جاتی کیونکہ گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ابو بہت سخت مزاج تھے۔ ابو نے منشیات فروشی کی وجہ سے خاصی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایسے دھندوں میں غنڈہ عناصر سے بھی واسطہ رہتا تھا۔ والد صاحب بظاہر شریف اور سفید پوش تھے، لیکن ان کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے ہو، وہ خود بھی صحیح تو نہ ہوگا۔ والد صاحب کے اکثر دوست غنڈہ قسم کے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ پال رکھا تھا تاکہ برے وقت میں کام آئیں۔ ایک غنڈے نے ان کی خاطر 5 سال جیل بھی کاٹی تھی۔ اس کا نام رفیق تھا، جسے سب فیکا کہتے تھے۔ یہ ایک پرجوش جوان تھا جس کو میرے ابا بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ اکیلا تھا، عزیز و اقارب والدین کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ اکثر ہمارے گھر کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس نے مجھے شاہد کے ساتھ کبھی ہوٹل وغیرہ جاتے دیکھ لیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ ان دنوں میں شاہد کے خیالوں میں تھی، لہذا تعلیم سے دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ نائلہ کو بھی شک ہو گیا کہ بانو پڑھنے کم اور شاہد سے ملنے زیادہ آتی ہے، تاہم اس نے مجھے کچھ کہا اور نہ اپنی ماں کو، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے پرچے بہت بے توجہی سے دیے کیونکہ میں اور شاہد پرچے کے بعد ایک باغ میں چلے جاتے تھے جو امتحانی مرکز سے نزدیک ہی تھا۔ شاہد سے ملنے کی مجھے اس قدر جلدی رہتی کہ میں آدھ گھنٹے میں پرچہ کر کے آ جاتی۔ اسی دوران ہم نے 1-2 مرتبہ ہوٹل میں چائے بھی پی، مگر کبھی بڑے ہوٹل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور میرے پرچے ختم ہو گئے۔ پرچے ختم ہوتے ہی میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ شاہد نے کئی بار مجھ سے میرے گھر پر ملنے کی کوشش کی۔ وہ نائلہ کو ہمارے گھر ساتھ لے کر آیا کرتا تھا، تب میں نے اس کو منع کر دیا کیونکہ مجھ کو فیکے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ابو سے شکایت نہ کر دے۔ اگر والدین کو علم ہو جاتا کہ میرے اور شاہد کے درمیان کوئی تعلق ہے، وہ ہم دونوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک بار جب میں ابو کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھ کو اماں اور ابو کی جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ میری شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لہذا میں وہاں رک گئی۔ تبھی ابو نے کہا کہ میں بانو کی شادی فیکے سے کر رہا ہوں، مگر اماں اس پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، تم خود غنڈے ہو تو بیٹی کی شادی بھی غنڈے سے کرنا چاہ رہے ہو، میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔
میں اپنی معصوم بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ فیکے کی بدولت میں نے یہ سب دولت کمائی ہے۔ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے۔ میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور گہرے راز داں ہیں۔ اگر کبھی فیکا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، لہٰذا نہیں چاہتا ہم دور ہوں۔ اس طرح ہمارا بندھن اور مضبوط ہو جائے گا، مگر یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب میں اس کو اپنا داماد بنا کر اپنی چار دیواری کے اندر لے آؤں۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، لیکن وہ عمر میں بہت بڑا ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر یہ کیا غضب ڈھانا چاہ رہے ہیں؟ میں کسی صورت اس ادھیڑ عمر مرد سے اپنی 14-15 برس کی بیٹی نہ بیاہ ہوں گی۔ جب ماں نے شدید مخالفت کی تو ابو نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بالآخر ماں کو راضی ہونا پڑا۔ راضی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہر شریف عورت اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی، لہذا انہوں نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چپ سادھ لی اور پھر کہا، ایک بات میری بھی مان لو۔ جب تک بانو میٹرک نہ کر لے اور اس کا رزلٹ نہ آ جائے تب تک اس کی شادی مت کرنا، اور ابھی تم فیکے سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو سن کر میں چونک گئی اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں نے نائلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہد کو اس صورت حال سے آگاہ کر دوں۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو شاہد کی اماں بھی گھر پر موجود تھیں۔ اب بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا اور کہا، خالہ جان شاہد سے کہے کہ مجھے محمود آباد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے۔ آنٹی نے اجازت دے دی اور بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑ آؤ۔ مجھ کو شاہد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ابو میری شادی فیکے سے کر رہے ہیں، جو ابو کا ساتھی ہے اور نگراں بھی ہے، مگر میں اس سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہذا تم کچھ کرو۔ وہ بولا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والد میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں؟ میں دولت کا انبار منشیات کے ٹرک لاد کر تو نہیں لا سکتا۔ ہاں، میں 1 ہفتے کے بعد اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ عزت سے رشتہ مانگیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انکار ہوگا۔ بہرحال پھر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دور اتار دیا۔ ہفتہ بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، لیکن شاہد کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ میں میٹرک میں فیل ہو گئی تھی۔ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کسی بھی دن میری شادی مقرر کر دی جائے گی۔ ابو کے ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہیں شاہد کو مروا نہ دے۔ ایک روز شاہد ہمارے گھر آیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ نائلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بھائی آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ان کے گھر چلی جاوی۔ اماں نے اجازت دے دی تو ہم دونوں باغ میں چلے گئے۔ وہاں ہم ایک سبزہ زار میں بیٹھ گئے۔ شاہد مجھ سے کہنے لگا کہ میری اماں میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، مگر میں شادی کروں گا تو تم سے۔ میں نے کہا، شاہد ہم دونوں باہم رضامندی سے شادی کہیں باہر جا کر لیتے ہیں اور کسی اچھے شہر میں جا کر رہنے لگیں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گویا ہوا، ہاں، تم کو فیکے سے بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ تم کل ٹھیک 4 بجے باغ آ جانا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اماں ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اگلے روز اماں سے پھر یہی کہا کہ نائلہ کی طبیعت پوچھنے جانا ہے، اور یوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی جہاں کچھ فاصلے پر شاہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار وہ مجھے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں لے آیا جہاں جانے کی ہم کو آرزو ہوا کرتی تھی۔ آج کی رات ہمیں اسی ہوٹل میں گزارنی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ شادی 1-2 روز بعد کریں گے، کیونکہ میرے دوست لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کو آ جانے دو، وہ کل آ جائیں گے۔ میں نے ان کو فون کر دیا، یہاں والے دوست اس معاملے میں میر اساتے نہ دیں گے۔ یہ رات میری بربادی کی رات تھی۔ دوسرے دن اس کے دوست بھی آ گئے۔ شاہد نے کہا کہ ہم رات کو شادی کر لیں گے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرایا۔
रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ये आपस में बातें कर रहे थे कि एक दोस्त ने कहा यहां से चलना चाहिए। वहीद के डेरे पर उसने काजी और निकाह का इंतजाम किया है। ये मुझे लेकर होटल से नीचे आए और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी जो गश्त पर थी करीब आकर रुकी। शाहिद खौफजदा हो गया। इसके दोस्तों ने कहा तुम वापस ऊपर होटल जाओ ताकि पुलिस तुमको गिरफ्तार न कर सके, और हम बानों को लेकर जा रहे हैं। बाद में जब पुलिस वाले चले जाएं तुम भी वहीद के डेरे पर आ जाना। शाहिद होटल चला गया और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। ये मुझको अपने किसी ठिकाने पर ले आए थे जिसका शाहिद को इल्म न था, और यूं मुझको इस रात मौका पाकर भेड़ियों ने घेर लिया। मैंने उनसे कहा कि अपने दोस्त की दोस्ती का तो कुछ ख्याल करो, मैं उसकी अमानत हूं, उसने मुझसे शादी करनी है। शादी की बात पर वो कहकहे मारने लगे कि कैसी शादी, क्या तुम शादी के काबिल हो? इन इंसान नुमा दरिंदों ने मुझे सोने से मिट्टी बना दिया। सुबह होने से कुछ कब्ल वो मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चले गए। सबसे पहले जिसने मुझे देखा वो फीका था। वो मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मैंने बताया कि जिन दरिंदों ने मेरा ऐसा हाल किया है मैं इनको नहीं जानती। मैं अपनी सहेली के घर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी कि ये गुंडे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बेहोशी की दवा सुंघा दी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह अंधेरे वो मुझे फेंक कर चले गए हैं। फीका मुझे उठाकर बैठक में ले आया। 2 रोज से वालिद साहिब कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अम्मा को बलवा कर मुझे उनके हवाले किया। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इतनी जल्द तबाह हो जाएंगे ये मैं सोच भी ना सकती थी। शायद माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब खौफ वालिद साहिब का था कि जब फीका उनको तमाम अहवाल बताएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। माँ 2 दिन से मेरी गुमशुदगी का राज दिल में दबाए मुझको चुपके चुपके तलाश कर रही थी। नफल पढ़ रही थी कि खुदा करे मैं अपने बाप के आ जाने से पहले मिल जाऊं। मैं इनको मिली मगर सही सलामत नहीं। अम्मा ने फीके के आगे हाथ जोड़े कि तुम इस राज को मेरे शौहर को मत बताना वरना जाने वो मेरी बच्ची से क्या बर्ताव करे। फीके ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मैट्रिक पास न कर सकी। वालिद साहब ने फीके से मुझे ब्याहने का इंदिया दे दिया। फीके ने मेरे वालिद की दरख्वास्त को नहीं ठुकराया, हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कब्ल बर्बाद हो चुकी हूं। मेरी शादी फीके से हो गई। जिस रोज में दुल्हन बनी मुझको शाहिद की याद ने इस कदर रुलाया कि मेरी हिचकी बंध गई। ऐसी दिल की हालत थी कि किसी से कुछ कह सकती थी और ना इजहार कर सकती थी। जिस रोज में गायब हुई थी एक रात शाहिद भी घर से गायब रहा था। वो अगली रात घर आ गया जबकि इसके दोस्त मुझे अगवा करके ले गए। इसकी हालत से मां ने अंदाजा कर लिया कि असल मामला किया है, मगर उसके वालिदैन ने इस बात को दबाने की खातिर शाहिद को घर से ना निकलने दिया। नाइला और आंटी मेरी शादी में भी ना आए। फीके से शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इससे बेहतर होता कि माँ बाप घर में दाखिल होते ही इस रोज मुझे कत्ल कर देते जिस दिन मेरी जिंदा लाश वो गुंडे बैठक के पास फेंक कर चले गए थे। फीके ने मुझे फूलों की तरह रखा और कभी कोई तकलीफ ना होने दी। वो कहता था तुम्हारा कोई कसूर नहीं। काश तुमको अगवा करने वालों को मैं तलाश कर सकता तो उनको गोलियों से भून डालता। काश तुम उनके नाम जानती या उनको पहचान सकती। मैं आज 2 बच्चों की मां हूं। अबू का इंतकाल हो चुका है और फीके ने उनका सारा कारोबार संभाला हुआ है। मैं आज भी इसको नापसंद करती हूं, लेकिन जब उसकी नेकी याद आती है तो एहतराम करती हूं कि वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।